السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت السلام کی طرف سے اس وقت ایڈمیشن کی ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی ہے اور ایڈمیشن کا طریقہ کار، فارم وغیرہ سارا کچھ دے دیا گیا ہے، تو وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ بیت السلام کے جو ایڈمیشن سسٹم ہے، بیت السلام کے بچے کس طرح مختلف یونیورسٹیوں میں جا کر، مختلف پروگرامز میں جا کر اپنی صلاحیت کو دکھا رہے ہوتے ہیں، اور خصوصاً اپنے نظام تعلیم کو دوسرے لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگوں کو اس سے متاثر کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئے روز ہم سے درجنوں والدین جو ہیں وہ اس حوالے سے رابطہ کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچے کا ایڈمیشن بیت السلام میں کرانا ہے، کیونکہ بیت السلام کے اندر ان بچوں کو مختلف پروگرامز، IIT کے اور اسی طرح کمپیوٹر کے دوسرے شعبوں کے کافی پروگرامز جو ہیں وہ ان کو بچوں کو سکھائے جاتے ہیں۔ انگلش لینگویج ان کی بہترین ہوتی ہے، اور اسی طرح دوسری سکلز جو ہیں وہ بھی ان کے اندر اچھی ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلی خواہش والدین کی یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا ایڈمیشن ایک ایسے مدرسے میں ہو اور ایک ایسے ادارے کے اندر ہو جہاں وہ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں معیاری طور پر حاصل کر رہا ہو۔ تو بیت السلام اس حوالے سے بہترین ادارہ ہے۔ تو اس کا اب طریقہ کار کیا ہے، آپ نے اپنے بچے کا ایڈمیشن کروانا ہے تو اس کا طریقہ کار، مکمل پروسیس جو ہے وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ہمارے پاس اس وقت لنک اوپن ہے بیت السلام کی طرف سے جو لنکس دیے گئے ہیں۔ یہ بیت السلام کا آپ کو بتا دیں، ایک ہے بیت السلام تلہ گنگ ضلع چکوال کے اندر، اور دوسرا بیت السلام ہے کراچی کے اندر۔ یہ دونوں ایک ہی طرح کے ادارے ہیں اور ان کے سرپرست جو پرنسپل ہیں وہ ایک ہی ہیں، مولانا عبدالستار صاحب ہیں۔ تو وہی دونوں ان حضرات کو لیڈ کر رہے ہیں، ان دونوں اداروں کو۔ تو اب اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر آپ کا تعلق یعنی کہ KPK سے ہے یا پھر پنجاب سے ہے تو آپ کے بچے کا ایڈمیشن تلہ گنج ضلع چکوال میں ہوگا، یا پھر اگر آپ کا کراچی میں کوئی رہائش پذیر ہے یا آپ خود کراچی والی سائڈ سے ہیں، سندھ سے ہیں، تو پھر آپ کے بچے کا ایڈمیشن جو ہے وہ کراچی والے شعبے میں ہوگا۔ تو اب یہ دیکھیں، اس میں جو اس وقت ایڈمیشن اوپن ہے وہ شعبہ حفظ یعنی قرآن مجید حفظ کے لیے ایڈمیشن اوپن ہے۔ البتہ O لیول یعنی سکول کی تعلیم جو ہے اس کے بھی ایڈمیشن بیت السلام تلہ گنگ میں اوپن ہے اس وقت، اور وہاں حفظ کی بھی ایڈمیشن ہے۔ لیکن کراچی میں جو ہے وہ اس وقت تو اناؤنس نہیں کیا گیا، البتہ یہ ہے کہ بہت جلد وہ بھی اناؤنس ہونے والے ہیں، ان کی بھی ڈیٹ دے دی جائے گی اور طریقہ کار سارا کچھ وہ بھی آ جائے گا، اس کا لنکس وغیرہ بھی آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے شرائط داخلہ دیکھیں۔ اچھا، یہ جو داخلے کی شرائط بیان کی گئی ہیں یہ تلہ گنگ کے اندر بھی اور یہاں کراچی میں بھی اکثر سیم ہی ہوتی ہیں، ان میں خاص زیادہ تبدیلی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی نظام تعلیم کے تحت ادارے چل رہے ہیں۔ تو ان میں اکثر جو بچوں کے ایج کے حوالے سے اور تعلیم کے شرائط جو ہیں وہ سیم ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ بچہ قرآن شریف مکمل پڑھا ہوا ہو یا پڑھنا آتا ہو، اور تیسری جماعت کی استعداد ہو۔ اب یہاں یہ بھی آپ کو نوٹ کرنے کی ضرورت ہے، پہلے بھی آپ نے ہماری ویڈیوز دیکھی ہوں گی، اس میں کچھ شرائط مختلف تھیں، کیونکہ بیت السلام ہر سال کچھ نہ کچھ اپڈیٹ کرتا رہتا ہے اپنی شرائط میں۔ بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے کا ایڈمیشن بھی ہو جائے، تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ تو قابل ہوتا ہے لیکن اس کی تعلیم جو ہے وہ 2-3 کلاسیں ہوتی ہیں، لیکن صرف تعلیم کی بنیاد پر وہ بچے کا ایڈمیشن نہیں ہو پاتا، تو اس وجہ سے وہ یا تو عمر کا مسئلہ بن جاتا ہے یا تعلیم کا۔ ان دونوں شرائط کے اندر اکثر پھر تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ تو تیسری جماعت کی استعداد ہو، تیسری جماعت کی انگریزی، اردو اور ریاضی، ان 3 سبجیکٹ کا جو ہے باقاعدہ امتحان ہوتا ہے۔ اس میں عمر جو ہے وہ 8 سے 11 سال کے درمیان ہونی چاہیے، یعنی بچے کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 15 فروری 2013 سے پہلے کی نہیں ہونی چاہیے اور 15 فروری 2016 کے بعد کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ اس میں آئے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ صرف رہائشی داخلے ہوں گے۔ رہائشی داخلے بہی معنی کہ جامعہ میں چھٹی کے جو دن ہیں وہ چھوٹے بچوں کے ٹھہرنے کی اس میں اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں خصوصاً وہ ہر گھر جمعرات واپس چلے جاتے ہیں، یا پھر اگر ان کے کئی قریبی رشتہ دار وہاں رہتے ہیں تو وہ ان کے گھر چلے جاتے ہیں۔ وہاں مدرسے میں چھوٹے بچوں کی رہائش چھٹی والے دن جمعرات شام اور جمعے والے دن نہیں ہوتی، لہذا صرف وہ طلباء داخلہ کے لیے رجوع فرمائیں جو ہر جمعرات کو گھر جا سکتے ہوں۔ مکمل فارم جو آگے آ رہا ہے وہ مکمل فارم آپ نے اردو میں فل کرنا ہے، یعنی اس میں اردو میں لکھنا ہے آپ نے بچے کا نام سارا کچھ، انگلش کے اندر نہیں لکھنا۔ جو اس کی آخری تاریخ ہے فارم فل کرنے کی وہ 15 فروری ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں، سب سے پہلے بچے کے اپنا نام آتا ہے بچے کا، اور دوسرے نمبر پہ بچے کے والد کا نام آتا ہے، اور تیسرے نمبر پہ بچے کے سرپرست کا نام آتا ہے کہ بھی سرپرست یعنی اس کے گھر بڑے کون ہیں، والد ہیں یا بڑے بھائی ہیں کوئی، یا اس کے علاوہ چاچو ہیں یا ماموں وغیرہ جو بھی۔
تو اس کے علاوہ سرپرست رشتہ کیا ہے ان کا، اگر والد ہیں تو والدیت آئے گا، اور اسی طرح اگر بھائی ہیں تو یہاں بھائی لکھ دیں، تو جو بھی ہیں۔ تو اس کے علاوہ رابطہ نمبر والے یہ چیز پہ یہاں پہ آپ خصوصی لازمی یہ نوٹ کیا کریں، اکثر والدین یہاں کچھ سستی کر جاتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ ایسا نمبر دے دیتے ہیں کہ ان کا فون نمبر تو ہوتا ہے لیکن اس پہ واٹس ایپ نہیں ہوتا بعض دفعہ۔ تو ہمیشہ ایسا دیا کریں کہ اس پہ واٹس ایپ بھی ہو، تاکہ آپ کو یہ آگے دکھا دیتے ہیں ہم، یہ لنکس دیے گئے ہیں کچھ جو بلو کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ واٹس ایپ گروپس کے لنکس ہیں، آپ ان کو بھی آپ کو جوائن کرنا لازمی ہوتا ہے کیونکہ آپ کے بچوں کے متعلق جو ایڈمیشن کے حوالے سے اپڈیٹ آ رہی ہوتی ہیں تو وہ انہی واٹس ایپ گروپس کے اندر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اس کے بعد پتہ جو یعنی کہ آپ کا ایڈریس ہے وہ آپ نے اردو میں لکھنا ہے، اسی طرح تاریخ پیدائش جو بچے کی ہے وہ بھی آپ نے، جیسے ہی آپ اس پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اوپن ہو جاتا ہے اس طرح، تو آپ نے جو ہے اپنے بچے کا یہاں سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد ناظرہ مکمل پڑھ لیا ہے یا نہیں پڑھا، یہاں بھی وہ بھی آپ نے لکھنا ہے۔ اسی طرح کتنی جماعتیں پاس ہیں، تو تیسری جماعت لکھیے گا یہاں پہ کیونکہ تیسری جماعت کہا گیا ضروری۔ اور اس کے علاوہ اگر پہلے سے کچھ پارے حفظ کر لیے ہیں بچے نے، یعنی قرآن مجید پہلے سے اگر وہ حفظ کر رہا ہے، اب دوبارہ حفظ کے لیے ایڈمیشن چاہتا ہے، تو جو بچے نے پہلے پڑھ لیا اس کو لازمی جہاں پٹ کیجیے گا بھی کتنے پارے اس نے کر لیے ہیں، کیونکہ یوں ہوتا ہے کہ اگر بچے پہلے سے کچھ کر کے آ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پھر اس چیز کا بھی ٹیسٹ لیا جاتا ہے، پھر اگر اس کا ٹیسٹ اچھا آتا ہے اس حوالے سے تو پھر اس کا جو ایڈمیشن ہوتا ہے، ایڈمیشن کے بعد اس کو آگے پڑھایا جاتا ہے نہ کہ شروع سے۔ تو یعنی کہ 5-6 سپارے اگر اس نے پڑھ لیے ہیں تو اس کو آگے سبق دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ یہاں واٹس ایپ گروپس 3 گروپس ہیں، تینوں کے لنک دیے گئے ہیں، تو آپ نے ان میں سے کسی ایک کو لازمی جو ہے فالو یعنی کہ اپنا جوائن کر لینا ہے، تاکہ ان میں سے اگر کسی ایک میں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو مکمل جو اپڈیٹ ہوتی ہیں وہ پھر واٹس ایپ پہ آتی رہیں گی۔ اس کے بعد آپ نے یہاں شامل ہو گئے ہیں تو تب بھی نہیں ہوئے تب بھی یہاں پہ آپ نے جواب دینا ہے، پہلے آپ شامل ہو جائیے گا، اس کے بعد بھی اس کو آپ دوبارہ کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے سبمٹ کر دینا ہے، جیسے آپ سبمٹ فارم کو کریں گے تو آپ کا فارم بچے کا فل ہو جائے گا، مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ جتنی بھی اپڈیٹ ہوگی وہ آپ کو واٹس ایپ پہ آتے رہے گی۔ تو یہ کچھ طریقہ کار ہے اور یہ کچھ اس طرح کے یعنی کہ شرائط و ضوابط ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی سوال ہو ہم سے یا پھر ادارے سے آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ان واٹس ایپ گروپس میں جیسے آپ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں جو گروپ کے ایڈمن ہیں وہ ایڈمن دراصل ادارے ہی کے متعلقین ہیں، تو آپ نے ان سے ڈائریکٹ رابطہ کرنا ہے۔ اگر ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تو آپ ہم سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، واٹس ایپ پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، 0348168879 یہ ہمارا نمبر ہے، اس پہ آپ واٹس ایپ پہ میسج کریں، اور یا پھر یہ ہے کہ کمنٹس باکس کے اندر جو ہے آپ اپنا کمنٹ چھوڑ دیں، انشاءاللہ جیسے ہی ہمیں فرصت ہوگی تو ہم آپ کو ضرور رپلائی کریں گے۔